بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے۔ جب سے پاکستان تعمیر ہوا ہے تب سے بھارت کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے اور خدا نخواستہ معاذ اللہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ایسی کوششیں کرتا آیا ہے جن کو اگر بھونڈی کوششیں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے اور مزید سے مزید طیارے خریدتا ہے۔ کبھی انتخابات میں مختلف قسم کے ذرائع سے انتخابات کے اندر عمل دخل کرتا ہے اور پاکستان کی پالیسیز کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسا کرتا آیا ہے اور شاید آگے بھی کرتا رہے گا۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات، ڈر والی بات اور ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پانی پر اب کے بھارت کی نظر ہے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہا ہے اور پانی کے بحران میں بھارت کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ایسا کیوں ہے یا ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو دوستو، بھارت کی ابھی دہشت گردی جاری ہے۔ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے مزید 3 ڈیمز بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر مملکت برائے ٹرانسپورٹ و پانی نتن گڈکری نے ہریانہ میں ایگریکلچرل سمٹ 2018 کی اختتامی تقریب کے دوران پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ اتھرگنڈ کے دریاؤں پر 3 ڈیم بنا کر پاکستان جانے والے پانی کو روک لیں گے۔ برسات نہ ہونے کے باعث پیدا ہونے والے پانی کے بحران کے وقت ان ڈیموں کا پانی استعمال کیا جا سکے گا۔ مودی سرکار کے مرکزی وزیر نے کہا کہ جن 3 دریاؤں کا پانی پاکستان جاتا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جن 3 نہروں کا پانی بھارت کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے اس پر پہلا حق بھارت کا ہے۔ اس لیے اترکھنڈ کے ان تینوں دریاؤں پر علیحدہ 3 ڈیم بنا کر اپنی ضرورت کا پانی جمع کر رکھیں گے۔ ان تینوں ڈیموں سے بھارتی پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں پانی کی کمی کو دور کیا جائے گا۔ نتن گڈکری نے کہا کہ تقسیم ہند کے بعد بھارت کے حصے میں 3 دریا آئے تھے، لیکن ہم ان سے اپنی پانی کی ضرورت کے مطابق پانی استعمال نہیں کر پاتے تھے اور اضافی پانی پاکستان چلا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ تو ہوئی وہ ساری بات جو کہ بھارت کے اندر ہوئی، لیکن اب کے پاکستان کو کیا خطرات درکار ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پاکستان میں مسائل کیا چل رہے ہیں۔ کشن گنگا ڈیم میں منہ کی کھانے کے بعد ہمیں ادراک ہو جانا چاہیے تھا کہ اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو دریائے کابل کے بڑے پانی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان بھارت کی مدد سے 12 ڈیم تعمیر کرنے کے در پہ ہے۔ اگر وہ ڈیم بن گئے تو ہم کشن گنگا ڈیم کی صورتحال کی طرح ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ مقدر میں صرف شرمندگی اور مایوسی ملے گی، پھر چاہے عدالت جائیں یا کسی کو مورد الزام ٹھہرائیں، کفِ افسوس ملنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے انیکزر ڈی کی شق نمبر 15(3) کے اندر بھارت جہلم کے کسی شاخ کے پانی کو دوسری شاخ میں نہیں لے جا سکتا، یہ تحریر کیا ہوا ہے، بشرطے کہ اس کا پانی پاکستان کے زیر استعمال نہ ہو۔ یہاں انجینئر شمس الملک کی ایک بات غور طلب ہے۔ انہوں نے پاکستان انجینئرنگ کانگریس کے سالانہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی واٹر پالیسی کے خد و خال نیو دلی میں بنائے جاتے ہیں۔ یہی صورتحال نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے ساتھ بھی روا رکھی گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے پہلے دور میں جب نیلم جہلم پروجیکٹ کا ڈیزائن مکمل ہو چکا تھا، تعمیر کی منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو حکم ملا کہ ہم پہلے غازی بروتھا پروجیکٹ بنائیں گے، جبکہ ابھی غازی بروتھا کی فیزیبلٹی بھی ابتدائی مرحلے میں تھی۔ چنانچہ نیلم جہلم پروجیکٹ کو مؤخر کر کے غازی بروتھا کی مکمل اسٹڈی کروائی گئی، اس کا ڈیزائن بنا اور پھر پرویز مشرف کے دور میں غازی بروتھا کی تکمیل مکمل ہوئی۔ اس دوران بھارت نے کشن گنگا ڈیم شروع کر لیا۔ پاکستان نے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہماری دلیل مسترد کر دی گئی کہ بھارت نے جب کشن گنگا پروجیکٹ شروع کیا تو پاکستان کے کوئی استعمالات نہ تھے۔ اگر نیلم جہلم پروجیکٹ پر وقت بن چکا ہوتا تو عالمی عدالت برائے انصاف کا فیصلہ پاکستان کے حق میں آتا اور خفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ کشن گنگا پروجیکٹ کی تکمیل کی وجہ سے پاکستان کو کن نقصانات کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ مستقبل قریب میں پتہ چل جائے گا۔ اس کی ذمہ دار بینظیر بھٹو بھی ہے اور ان کے والد بھی، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ تمام سیاستدان
جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ناظرین، کالا باغ ڈیم کو نام نہاد قوم بھارت پرستوں نے بلا وجہ ہی متنازع نہیں بنایا۔ یہ ایسے بے غیرت لوگ ہیں جن کے پیچھے بھارتی سازش کار فرما ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم آنے والی تباہی کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہو کر قومی مفاد کے ایشوز کو بھی متنازع بنا دیتے ہیں۔ دریائے سندھ پر تربیلا سے نیچے اٹک کے مقام پر دریائے کابل آ کر گرتا ہے۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر دریائے سوات گرتا ہے۔ اٹک کے بعد پوٹھوہار کے وسیع علاقے میں، جن میں ہری پور، ہزارہ، اسلام آباد، راول پنڈی، جہلم، اٹک، چکوال کے علاوہ خیبر PK کے پشاور، نوشہرہ کے اضلاع کے جنوبی حصے، کوہاٹ، شمالی کوہستان کے کچھ علاقے بشمول دریائے کرم کا پانی اور 1,00,000 مربع کلومیٹر کے وسیع علاقوں کو بارشوں کا پانی سیلاب کی صورت میں نظر آتا ہے اور پھر وہ وہاں کی ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اٹک سے نیچے کالا باغ واحد مقام ہے جہاں ڈیم بنا کر اس پانی کو نہ صرف جمع کیا جا سکتا ہے بلکہ پانی کو دیگر ذرائع سے کنٹرول کر کے پورے سیلابی پانی کو مستعمل بنانے کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ANP اور GA سندھ نے افواہوں کے زور پر خصوصاً سندھ اور خیبر پختونخوا میں یہ تاثر پیدا کیا کہ کالا باغ ڈیم ان صوبوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ 1983 سے شروع ہونے والی سازش کے بعد کالا باغ ڈیم سے متعلق کئی سٹڈیز ہوئیں مگر بھارتی لابی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بھی تھا۔ آج ملکی ہی نہیں غیر ملکی موقر ادارے بھی اس بات کے اشارے دے رہے ہیں کہ پاکستان پانی کے دباؤ والے ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ وقت پاکستان کے محب وطن حلقوں کے لیے انتہائی فیصلہ طلب ہے کہ پاکستان کے مستقبل کو بچانے اور اس کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت افغانستان دریائے کابل پر بھارت کی مدد سے 1 درجن ڈیم بنانے کی ابتدا کر چکا ہے۔ اگر یہ ڈیم مکمل ہو گئے تو پاکستان اندازاً 8/10 ملین ایکڑ فٹ پانی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان پانی کا کوئی معاہدہ یا ٹریٹی نہیں ہے، دوسرا اگر کالا باغ ڈیم نہ بننے کی صورت میں افغانستان نے ڈیم بنا لی تو اس کا موقف دنیا تسلیم کرے گی کہ پاکستان تو دریائے کابل کا پانی استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس دریائے کابل کے پانی کو مستعمل بنانے کے لیے کوئی پروگرام نہیں، اور جو واحد پروگرام کالا باغ ڈیم کا ہے تو اس پر پاکستان میں اتفاق رائے نہیں ہو رہا۔ ناظرین، اسی صورت میں پاکستان کی حالت وہی ہوگی جو کشن گنگا ڈیم کی بھارت کی جیت پر ہوئی تھی اور ہم ایک دوسرے کو کوستے ہی رہ گئے۔ پاکستان کی زرعی معیشت کا دار و مدار پانی پر ہی ہے۔ جس سال اچھی فصل ہوتی ہے ہر شعبہ زندگی میں خوشحالی در آتی ہے، تاجروں کا کاروبار بھی خوب چلتا ہے، عام آدمی اور مزدور بھی اچھا لباس خریدتا ہے۔ پاکستان کی 80% سے زائد انڈسٹری آج بھی زرعی البنیاد ہے۔ انہیں چلانے کے لیے زرعی خام مال اور سستی بجلی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیموں کے ذریعے نہ صرف پانی کی بروقت فراہمی ممکن ہو سکتی ہے بلکہ سستی بجلی کی پیداوار بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے ملک کی صنعت کا پہیہ رواں دواں رہتا ہے۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ارسا نے، جس میں 4 صوبوں کے آبی ماہرین کی نمائندگی ہے اور اپنے صوبے کے پانی کی نگہداشت کے علاوہ پانی کی ترسیل کے بھی ذمہ دار ہیں، 25 فروری 2016 کو وزارت پانی و بجلی حکومت پاکستان کو بذریعہ حوالہ نمبر IRSAPS 79421011 سے سفارشات بھجوائیں کہ مستقبل کے چیلنجز پورے کیے جائیں۔ ناظرین، اس میں لکھا گیا، آپ کو میں انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ To put an end to the miseries faced by the country, the PSDP for all sectors be frozen for at least 5 years and funds may be diverted for the construction of mega storages 22 mega ampere for on priority basis on the best interest of public۔ یہ وہ سفارشات ہیں جو بشمول صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا کے تمام آبی ماہرین نے دی ہیں کہ قومی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر جنگی بنیادوں پر 22 ملین ایکڑ فٹ کے لیے ڈیم بنا لیے جائیں تو ہماری معیشت بچ جائے گی، جبکہ کالا باغ ڈیم صرف 6.1 MAF کا سٹوریج رکھتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ذخائر کو بنانے کے لیے فنڈنگ کہاں سے ہوگی؟ ہماری معیشت کے جادوگروں کو ورلڈ بینک اور غیر ملکی ڈونرز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر قوم کو اعتماد میں لیا جائے اور پاکستان کی جامع ترقی کے لیے پروگرام وضع کیا جائے اور قومی سطح پر ڈیموں کی تعمیر کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اصول پر کارپوریشن بنا کر شیئر فلوٹ کیے جائیں، ان شیئرز میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت استثنا دیا جائے تو کالا باغ
بھاشا اکھوڑی بوجھنی ہی نہیں بلکہ تمام پانی کے ذرائع پر محض ایک عشرے میں کنٹرول ممکن ہے۔ اس طرح پانی بآسانی 40 سے 50 ہزار میگا واٹ سستی ترین بجلی بھی پیدا کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان دنیا کی ایک بڑی معاشی قوت بن سکے گا۔ لیکن ناظرین، بہت سی لابیز ایسی ہیں جو کہ ایسا نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ خالق و مالک کائنات ہمیں ان تمام ایسے فرعونوں سے جو کہ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ان سے نجات عطا فرمائے۔ ناظرین، ایسی اور زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دی مسلم ٹیچر کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔